وہ نوجوان ایک بوڑھے کو دھکے مار کر گھر کی دہلیز سے باہر لایا اور باہر لا کر اسے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ بوڑھا آدمی ایک نوجوان کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکا اور دیوار کے ساتھ بہتی ہوئی گندی نالی میں جا گرا تھا، جس کی وجہ سے بزرگ کا منہ گندے پانی اور غلاظت سے بھر چکا تھا، مگر تب تک نوجوان اندر جا چکا تھا۔ میں نے بوڑھے کو اٹھایا تو نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی ایک بار خیال آیا جس کا مجھے آج تک پچھتاوا ہے، مگر فوراً خوف خدا نے میرے دل میں ڈیرا ڈال لیا۔ میں نے جب بزرگ کو اٹھایا تو ان کے منہ میں فقط ایک ہی بات تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر بات کرنے سے پہلے اس کے منہ پر لگا گند اور غلاظت صاف کرنا ضروری تھی۔ میں پاس موجود دکان پر گیا اور اس دکاندار کے کولر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس نے پانی لینے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اس گلاس میں خود بھی پانی پیتا ہوں۔ اگر اس گلاس میں تم اس بزرگ کو پانی دو گے تو میں جب بھی پانی پینے لگوں گا مجھے بزرگ کا خیال آئے گا اور میرا دل خراب ہوگا، لہٰذا اگر تم خود اتنے ہی گندے ہو تو کم سے کم ہمیں اپنے جیسا مت سمجھو اور اس بزرگ کو گھر لے جا کر صفائی کا انتظام کرو۔ نہ جانے کیوں مگر دکاندار کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ شاید میرا کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے یا پھر شاید اس نے مجھے غلیظ سمجھ رکھا تھا۔ خیر میری جیب میں کچھ پیسے موجود تھے۔ میں نے چپ کر کے پانی کی بوتل لی اور بزرگ کی جانب چل پڑا۔ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، شاید میرا انجام اس بزرگ سے بدتر ہوگا۔ میں بھی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے بزرگ سے ہمدردی اسی وجہ سے ہو، مگر اس موقع پر میرے دل میں صرف بزرگ کی اور اپنی حیثیت مخلوق خدا کی تھی، اور میں اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ایک اشرف المخلوقات کی خدمت کر کے اور اس پر رحم کر کے اللہ کی رضا اور رحم طلب کر رہا تھا۔ خیر جب میں پانی لے کر پہنچا تو ایک 7 سال کی بچی نے بابا جی کا چہرہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے بہت حد تک صاف کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچنے کے فوراً بعد بزرگ کا منہ اپنے ہاتھوں سے دھویا تھا۔ جب بزرگ کا منہ صاف ہوا تو معصوم بچی مجھ سے میرا نام پوچھنے لگی۔ میں نے اپنا نام بتایا تو وہ اپنا اسکول والا ٹفن مجھے پکڑاتے ہوئے کہنے لگی، انکل آپ دادا ابو کو یہ کھلا دیں، میں اسکول سے لیٹ ہو رہی ہوں، پھر مجھے سزا ملے گی۔ ساتھ بزرگ کو کہنے لگی، جب میں پڑھ لکھ کر کمانے لگوں گی تو آپ کو روز گھی والی روٹی بنا کر دوں گی، ابھی آپ نہ مانگا کریں، اور ان بزرگ کا منہ چوم کر اسکول چلی گئی۔ بزرگ اس معصوم بچی کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے ایک ہی فکرہ دہرا رہے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ خیر میں نے بابا جی کو اٹھا کر ایک صاف جگہ بٹھایا، بچی نے جو ٹفن دیا تھا وہ کھولا، اس میں موجود آدھی روٹی ان بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ جب میں نے نوالا توڑا تو بزرگ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ میری معصوم بچی اسکول میں بھوکی رہے گی، یہ کھانا اسی کو دے آؤ، میں سمجھوں گا میں نے کھانا کھا لیا۔ مگر میں نے یہ کہتے ہوئے وہ کھانا بزرگ کو کھلا دیا کہ بچی کے لیے میں دکان سے کچھ خرید کر دے آؤں گا۔ جب بزرگ نے کھانا کھا لیا تو میں نے ان سے ان کی آپ بیتی سننا چاہی، جو کہ انہوں نے کچھ یوں سنائی، آپ بھی ان کی زبانی سنیے گا۔ کہنے لگے، بیٹا میں اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا، اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا دیا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے سارے گاؤں میں میٹھا تقسیم کروایا،
مجھے بڑے بڑے وڈیروں نے آ کر مبارکباد دی۔ میں نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا جس میں شراب، شباب اور کباب تینوں کی کمی نہیں تھی۔ میرے بیٹے کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بھی کوئی اتنی خوشی نہیں کر سکا۔ جب دوسری بار میرے گھر اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ میں نے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اپنی بیوی سے کہا، یا مجھ سے طلاق لو یا بیٹی کو قتل کرو۔ مجھے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری جائیداد سب دے دے گی، میرے بیٹے کا حق چھین کر اپنے شوہر اور بچوں کی جولی میں ڈال دے گی۔ مجھے لگتا تھا بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ میری مردانگی پر شک کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یقین تھا بیٹی میرے زوال کی وجہ بنے گی، مگر میں غلط تھا۔ اس لیے بیٹی کے پیدا ہوتے اور گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ جب میری بیوی دونوں باتوں پر متفق نہ ہوئی اور مجھے واسطے، منتیں اور دلیلیں دینے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا، جا کر منہ ہاتھ دھویا، خود کو تسلی دی، تھوڑی دیر سوچا، پھر مکمل وضو کیا، پھر آ کر بیوی سے کہا کہ بیٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس کے کان میں اذان دوں گا، مگر میری بیوی کو مجھ پر یقین نہیں تھا، لہٰذا اس نے بیٹی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑانے سے انکار کر دیا کہ اذان صبح میرا بھائی آ کر دے گا۔ جب بیوی نے انکار کیا تو میں نے زبردستی بیٹی بیوی کے پہلو سے اٹھا لی، جو پہلے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر میری گرفت میں آتے ہی شاید ڈر چکی تھی۔ میں نے اپنا منہ مغرب کی طرف کیا، بیٹی کے کان میں اذان دینا شروع کی۔ اذان کے الفاظ سن کر میری بیوی مطمئن ہو چکی تھی، مگر جب اذان مکمل ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر بیوی کو پکڑانے کے بہانے بیٹی کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیوی کے شور مچانے پر میں تانگے والے کو بلانے گیا مگر جان بوجھ کر واپس لیٹ آیا تاکہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس اٹکی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور جب میں تانگے والے کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیوی نے نفرت اور آنسو بھری نظر مجھ پر ڈالی اور میں نے بیوی کا شور سن کر آ جانے والی عورتوں سے کہا کہ اذان دے کر بیٹی بیوی کو پکڑا رہا تھا تو بیوی کے ہاتھ سے بیٹی گر پڑی۔ میری بیوی نے چپ چاپ بیٹی کی موت اپنے سر لے لی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیوی زندہ رہی، لاکھ جتن کر لینے کے باوجود میں اسے پہلے کی طرح خوش نہیں رکھ سکا۔ نہ کبھی میری اس بیٹی کے بعد کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیوی سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ فقط اتنا کہہ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر واپس اللہ کو موڑ دیا، اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں۔ میں یہ جواب سن کر اندر تک لرز جاتا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل بہلانے لگتا۔ میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا، اگر سانپ کو دیتا تو وہ میرا وفادار ہوتا، مگر میرا بیٹا بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا۔ جب کچھ اور وقت گزرا تو مجھے گالم گلوچ بھی کرنے لگا، اور جب اس کی شادی کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہوا تو تب سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میرا بیٹا نشہ کرنے لگا، نشے پر لگ کر ساری جائیداد، ساری زمین بیچ دی جو میں نے اسے دی تھی۔ میرے بیٹے نے وہی زمین غیروں کو بیچ دی جو بیٹی کے حصے کی صورت میں میرے بیٹے سے چھین کر غیروں میں جانے کے ڈر سے
میں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لے جاتی یا کم سے کم اس کا حصہ بکنے سے بچ جاتا۔ میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگا کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو وہ مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے، مگر جب میرا بیٹا مجھے مارتا ہے تو میری پوتی اپنے ماں باپ سے چوری آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، اور جب میری پوتی یہ کام کرتی ہے تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رحمت ٹھکرا کر نعمت پائے گا تو یقین کرو وہی نعمت اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آخر میں بابا جی روتے ہوئے کہنے لگے، آج میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر مارا ہے کہ میں نے کہا تھا مجھ سے خشک پراٹھا نہیں کھانے ہوتا، مجھے گھی والی نرم روٹی بنا کر دو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے منہ کے سامنے سے وہ روٹی اٹھا لی اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ بیٹا، میں اپنی پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے حصے کا پیار اپنی پوتی سے کرتا ہوں۔ بیٹا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ بیٹا، میں اب یہ بات مانتا ہوں کہ بیٹیاں بھی اللہ نے جائیداد میں وارث بنائی ہیں۔ بیٹا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیوں کو دی گئی جائیداد بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہوتا۔ بیٹا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیاں غیر نہیں ہوتیں، مگر پھر بھی میرے دل سے یہ پچھتاوا نہیں جاتا۔ بیٹا، میں کیا کروں؟ میرے پاس بابا کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میں انہیں کسی فلاحی ادارے میں چھوڑ آؤں، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، میری خواہش ہے کہ میں اپنی معصوم بے گناہ بیٹی کے ساتھ دفن ہوں۔ اس کے لیے میرا یہاں رہنا، یہاں مرنا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب جب تک چوٹیں تازہ رہیں گی میں غلطی نہیں کروں گا۔ آپ بس جاتے ہوئے میری پوتی کو کچھ لے کر دے جانا۔ اور میں بابا کی پوتی اور اس کے اسکول کا نام پوچھ کر وہاں سے چل پڑا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔